لونڈی سے ہم بستری کرنا کیوں جائز ہے؟ لونڈی کسے کہتے ہیں؟ کیا آج کے دور میں لونڈی رکھی جا سکتی ہے؟ ہماری آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہے۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لونڈی کیا ہے اور اس سے ہم بستری کرنا کیوں جائز ہے؟ اکثر معاشرے میں پوچھا جاتا ہے کہ لونڈی کسے کہتے ہیں، لونڈی کون ہوتی ہے اور اس سے ہم بستری کرنا کیوں جائز ہوتا ہے، اور کیا آج کے دور میں لونڈی رکھنا اور اس سے ہم بستری کرنا جائز ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ دراصل لونڈی زر خرید غلام کی مؤنث ہے، یعنی فیمیل کو اردو میں لونڈی کہا جاتا ہے۔ قدیم عربی زبان اور دوسرے معاشروں میں غلام رکھنا عام بات ہوتی تھی، جس سے لوگ اپنے گھروں، کاروبار اور کھیتوں کا کام کروایا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو دو شکلوں میں غلام بنایا جاتا تھا۔ پہلی شکل یہ تھی کہ ان کو بردہ فروشوں کے بازار سے خریدا جاتا تھا، جیسے آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی سنا ہے کہ قافلے نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر مصر کے بازار میں لے جا کر فروخت کر دیا تھا۔ غلام بنانے کی دوسری شکل کیا ہوتی ہے؟ غلام بنانے کی دوسری شکل وہ لوگ ہوتے ہیں جو جنگ میں مال غنیمت کے ساتھ ملا کرتے تھے، جن کو قیدی بنا لیا جاتا تھا۔ پھر ان قیدیوں کو آپس میں تقسیم کر لیا جاتا اور ان سے کام لیا جاتا تھا۔ ایسے ہی جو ان میں خواتین ہوتی تھیں ان کو لونڈی کہا جاتا تھا، اور ان سے گھروں کے کام لیے جاتے تھے، یعنی ان کو گھروں کے کام کرنے پر مامور کر دیا جاتا۔ تیسری ایک شکل ہوتی ہے۔ تیسری شکل کیا ہوتی ہے؟ تیسری شکل یہ ہوتی ہے کہ امیر لوگ کسی کو تحفے میں دیتے ہیں۔ ان میں سب سے قیمتی کوئی تحفہ جو ہوتا ہے وہ خوبصورت یا طاقتور غلام یا لونڈی ہوتا تھا۔ بے شمار احادیث میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک لونڈی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر آزاد کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ان کی طرف آئی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں نے اپنی لونڈی آزاد کر دی، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ لونڈی تم نے اپنے ننیال والوں کو یعنی اپنے خالہ ماموں کو تحفہ دی ہے تو تم کو اس کا زیادہ اجر ثواب ملے گا۔ یعنی لونڈی کو آزاد کرنے کے کام اس دور میں بڑا اجر و ثواب مانا جاتا تھا، اور یقیناً بہت بڑا اجر ہے اور بہترین صدقہ ہے۔ لونڈی کسے کہتے ہیں یہ تو واقعی سمجھ آ گیا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لونڈی سے ہم بستری کرنے کو کیوں جائز کہا گیا ہے۔ دیکھیں، شریعت میں اپنی لونڈی یعنی اس کی اپنی مکمل ملکیت ہے، جیسے کہ وہ زر خرید ہو یا تحفہ کسی سے ملا ہو، وہ اب اس کی مکمل ملکیت۔ شریعت نے اس کے ساتھ ہم بستری کی اجازت دی ہے، لیکن بہت سخت رول ہے، بہت سی پابندیوں کو فالو کرنا پڑے گا، بہت سی پابندیوں کی پاسداری کرنی پڑے گی۔ لوگ اس بات پر بہت زیادہ بحث کرتے ہیں کہ نکاح کے بغیر یا شادی کے بغیر کیسے کر سکتے ہیں، یہ تو گناہ ہے، یہ تو فلاں ہے، جبکہ اس میں کیا حکمت ہوگی یہ معلوم کرنا کوئی نہیں چاہتا۔ جبکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ مردوں پر کہ اپنی بیویوں اور لونڈیوں سے ہم بستری کرنے میں کوئی ملامت نہیں ہے، یہ اس کے لیے جائز ہے۔ اب بتاتے ہیں کہ جب ایک معاشرے میں غلام اور لونڈی لائے جائیں اور ان کی جنسی تسکین نہ ہو پائے تو معاشرے میں بے رواں روی بڑھے گی یا پھر کم ہوگی۔ اس لیے مالک اپنے غلام عورتوں سے ہم بستری کر لیتا ہے، لیکن بہت زبردست رول ہیں جن کو فالو کرنا پڑتا ہے، چونکہ اس کا دن روایت کو اسلام نے ختم کر دینا تھا اور انسان کو غلامی سے نجات دلانی تھی۔ اس میں حکمت عملی کی ضرورت تھی، کیونکہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ لونڈیاں آزاد ہیں اور غلام کا دور ختم ہوا تو ہر گھر سے لونڈیاں آزاد ہوتیں، لہٰذا اب ان کو حفاظت نہ ملتی۔ صاف ظاہر ہے کہ ان کو غلام نہیں سنبھال سکتے تھے، کیونکہ وہ خود صرف 2 وقت کے کھانے پر اپنی ملکیت کھوج کے ہوتے تھے، وہ ان لونڈیوں کی کیسے حفاظت کر پاتے؟ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ اس صورت میں معاشرے میں برائی اور فحاشی عام ہو جانی تھی۔
جبکہ مقصد کیا تھا؟ غلامی کو ختم کرنا تھا، معاشرے کو خراب کرنا یعنی غلامی کو ختم کرنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت سے اس نظام کو ختم کیا، اس سسٹم کو ختم کیا کہ لوگ نکاح کی بات کرتے ہیں کہ نکاح تو وہ نہیں کیا تو یہ کیسے جائز ہے؟ ارے بھائی، نکاح بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لونڈی کو نکاح کے بغیر جائز قرار دیا تھا تو اس کو ماننے میں کون سا حرج تھا؟ رولز نکاح میں بھی فالو کرنے ہیں اور اس عمل میں بھی فالو کرنے ہیں۔ اب رولز کے بارے میں سنیے گا۔ رولز ہیں، اگر اپنی لونڈی سے ہم بستری کر لے تو یہ بات اس پر لازم ہوگی کہ وہ اب اس کو بیچ نہیں سکتا، کہیں اور فروخت نہیں کر سکتا، چاہے اسے کتنی ہی قیمت کیوں نہ مل جائے۔ اور اس سے پیدا ہونے والے بچے آپ کے بچے کہلائیں گے۔ وہ غلام کے بچے آپ کی جائیداد میں برابر کے حقدار ہوں گے۔ لہٰذا اب غلامی ختم ہو گئی اور وہ لونڈی اب آپ کی بیوی بن جائے گی۔ تو مالکان کو اپنی لونڈیوں سے ہم بستری کرنے کی اجازت بھی دی، جس سے وہ ایک غلام سے گھر کی مالکہ بن گئی۔ دیکھیں کتنی حکمت ہے اس بات میں کہ غلام سے وہ گھر کی مالکہ بن گئی، اور ان سے پیدا ہونے والا بچہ بالکل ہی ویسا پہچانا جانے لگا، کیونکہ یعنی فلاں شخص کا بیٹا فلاں شخص کی بیٹی ہے۔ تو ان غلاموں کی اولادوں کو سر پر بھی غلامی کا داغ دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گا۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام ایک سچا دین ہے۔ اب یہ آپ کے سامنے ہے کہ اس دور کے بعد کوئی لونڈی یا غلام اسلامی دنیا میں موجود نہیں ہے، بلکہ اس کا نام ہی ختم ہو گیا، اور آج اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ غلام اب تاریخ بن چکی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا لونڈیاں آج بھی رکھی جا سکتی ہیں؟ کیا گھر میں کام کرنے والے بھی لونڈی ہے؟ کیا ان سے ہم بستری کرنا جائز ہے؟ تو سب سے پہلے بات، لونڈی زر خرید ہوتی ہے، تنخواہ دار نہیں ہے۔ سیلری والی جو ہمارے گھر میں کام والیاں ہوتی ہیں، ان کو ہم لونڈی کے دائرہ کار میں شامل نہیں کر سکتے، لہٰذا نوکرانی سے ہم بستری کرنا زنا میں شامل ہوگا۔ تو آج کل کے دور میں لونڈی کا تصور اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ زر خرید عورت خریدنا ناممکن ہے جس کو غلامی میں رکھا جا سکے۔ اب غلامی دوبارہ کیسے ممکن ہے، کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔